نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایک انمول تحفہ ہے۔ ملک الموت مومن کی روح کو اس طرح سے نکالتا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہو، ایک ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مومن کی زندگی اور موت کے متعلق کچھ باتیں آپ سے بیان کروں گا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گی۔ ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں نہیں یہ بتایا جاتا کہ سب سے بہترین دن وہ ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کے دونوں ہاتھوں میں ہوں گے، وہ رحمان جو ایک انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور، ایک ماں کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا رب ہماری 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کیوں ہمیشہ عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں موت سے ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہے اور اس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ ہمیں پختہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا، ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں مومن صالح سے منکر نکیر کی سوال جواب ہو جائے تو ہمارا رب کہے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو۔ پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا کہ اے پروردگار قیامت برپا کر دے تاکہ میں اطمینان کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مونس اور غمخوار ہوگا؟ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ آرام کرنے دو، دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہی حقیقی زندگی ہے اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں ہے رہنا شروع کر دیتی ہے؟ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور اندوہ کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں عذاب کے خاطر پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون کون سے ہیں اور ناراضگی کے کام کون کون سے ہیں۔ جب ایک مومن اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں جانے والا ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی مانند چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جہاں تک ہماری آنکھ کی نظر جاتی ہے اس کے گرد ہجوم کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نیک روح، اللہ کی بخشش اور رضا کے لیے نکلو۔ پھر اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کی جلد سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور فرشتہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ جب وہ اسے پکڑ لیتا ہے تو دوسرے فرشتے اسے پلک جھپکنے کے لیے بھی اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، وہ اسے لے کر خوشبودار کفن میں رکھ دیتے ہیں اور اس سے خوشبو نکلتی ہے جیسے زمین پر چہرے پر مشک کی خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ اسے اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور جب بھی فرشتوں کی جماعت سے گزرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ نیک روح کون ہے، اور روح کے ساتھ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ ان بہترین ناموں کا استعمال کرتے ہوئے جن سے لوگ اس دنیا میں پکارتے تھے
وہ اسے اوپر آسمان پر لے جاتے ہیں اور ہر آسمان سے اللہ کے قریب فرشتے اس کے ساتھ اگلے آسمان تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس آسمان تک پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ بڑا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے کی کتاب کا اندراج کرو الیون اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹا دوں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ مومن شخص جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا قرار دیا۔ پھر اوپر سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے باغ سے قالین بچھا دو اور اس کے لیے باغ کا ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس اس کی خوشبو آتی ہے، اس کی قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک آنکھ کی نظر جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت لباس اور خوشبو والا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے جو چیز تمہیں خوش کرتی ہے اس پر خوش ہو جاؤ جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا وہ چہرہ ہے جو اچھائی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارے اچھے اعمال ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے اے رب آخرت جلد آنے دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں دوبارہ شامل ہو جاؤں اور اپنے تمام احباب اور دوستوں اور رشتہ داروں سے دوبارہ مل سکوں۔ ایک دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ ہمارے اعمال کا خاتمہ بالخیر کر، ہماری آخری عمر کو بہترین بنا دے، اور سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ علامہ اقبال نے مومن کی کیفیت بوقت وفات بہترین انداز میں بیان کی ہے کہ نشان مردہ مومن باتو گوئم چوں مرگے آئد تبسم بر لب اوست، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مرد مومن کی تو نشانی ہی یہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو مسرت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی ایمان والی آخرت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ قائم رکھے، اور موت کے وقت ہمارا ایمان کبھی نہ ڈگمگائے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اپنی رائے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔ Allah